یہ بات بظاہر تو بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری سازش ہے۔ وہ سازش کیا ہے؟ وہ سازش یہ ہے کہ عیسائیت اور یہودیت اصلاً ان کا اب انسانوں کے اجتماعی معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کی معیشت، انسانوں کی معیشت کیا ہوگی، سیاست کیا ہوگی، معاشرت کیا ہوگی، اقتصادیات کے اصولوں پر کھڑی ہوگی۔ عیسائیت کو، یہودیت کو، ایون کہ دیگر مذاہب، ہندو مذہب اور بدھ مذہب جو دنیا کے بڑے مذہب ہیں، ان تمام مذاہب کا سوسائٹی کے اجتماعی معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تصور یہ ہے کہ مذہب انسان کا نجی معاملہ ہے، اجتماعی معاملات کے ساتھ مذہب کا تعلق ہی نہیں ہے۔ ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھی یہ بات تسلیم کر لے کہ اسلام لوگوں کا نجی معاملہ ہے، اور مسلمان اس دعوے سے دستبردار ہو جائیں عملی طور پر اور فکری طور پر کہ ان کی معیشت اسلام کے مطابق ہوگی، چھوڑ دیں اس بات کو، ان کی سیاست اسلام کے مطابق ہوگی، اس سے دستبردار ہو جائیں، ان کی معاشرت، ان کی معیشت، ان کی سیاست، اخلاقی اقدار اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی انداز میں یہ بھی مسلمان اس معاہدے کے اندر شامل ہو جائے جس طرح کہ مسیحیت کا تعلق صرف چرچ تک رہ گیا، بس یہودیت کا تعلق بطور مذہب، نسل نہیں میں کہہ رہا، بطور مذہب بس اپنی عبادت گاہ تک رہ گیا ہے، تو مسلمان بھی اسی سیٹ اپ کے اندر آ جائیں اور اس پیکج کو قبول کر لیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک سازش ہے جو بار بار اٹھائی جاتی ہے۔ اس کے اگر آپ اس کی جڑیں تلاش کریں گے تو یہ آپ کو مسلمانوں کے ہر دور کے اندر جب مسلمان کمزور ہوئے یا جب مد مقابل کو موقع ملا تو اس نے لازمی طور پر اس تصور کو مسلمانوں کے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر تو معاہدہ ابراہیمی سے مراد مذہبی رواداری ہے تو اس سے تو اسلام کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام سے بڑھ کر اور کون سا مذہب جو ہے اس کے اندر رواداری ہو کہ سارے مذاہب کو اسلام سپیس دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ فرمایا جس میں ان کو مکمل مذہبی آزادی، اپنی عبادت گاہوں کے اندر جانے، اپنی کتابوں کو پڑھنے، اپنی زندگی یہودی قانون مذہب کے مطابق گزارنے کی ان کو پورا حق دیا۔ عیسائیوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے معاہدہ نجران فرمایا اور ان کو اس بات کا پورا حق دیا کہ وہ مکمل طور پر اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ صلح حدیبیہ ہوا، دیگر معاہدات ہوئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اس خواہش کے پیچھے مذہبی رواداری ہے تو اس سے تو اسلام کو انکار نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے اصل میں مذہبی رواداری نہیں، اصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے تشخص سے محروم کر دیا جائے۔ مسلمانوں کا اسلام کا ترہ امتیاز کیا ہے؟ مسلمانوں کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ آج بھی بحیثیت قوم شکست خوردہ ہونے کے باوجود، عالمی سطح پر پسپائی کے باوجود، آج بھی مسلمانوں کا یہ جو ہمیں لوگ نظر آتے ہیں نا، جو شاید دین سے اتنی آپ کو لگتا ہے کہ دین سے اتنی محبت نہیں رکھتے، نمازوں میں سست ہیں، معاملات میں بہت ساری جگہ پر کوتاہی کا شکار ہے، لیکن آپ اگر غور کریں گے تو کسی نہ کسی درجے میں وہ بھی آپ کو ٹھیٹھ مذہبی نظر آئیں گے، وہ بھی لوگوں سے پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار کوئی یہ بتاؤ کہیں یہ سود تو نہیں ہے کہ میں کہیں سودی کاروبار میں نہ پھنس جاؤں۔
رشتوں ناتوں میں کبھی وہ حرام کی طرف نہیں جائیں گے، حلال کی طرف جائیں گے۔ جو آپ کو خالصتاً سیکولر لوگ نظر آتے ہیں مسلمانوں کے اندر، وہ بھی بڑی حد تک مذہبی ہیں۔ یہ چیز وہ ہے جو مذہب کے ساتھ مسلمانوں کی وابستگی، یہ ہے جو مغرب کو مسلسل کھٹکتی ہے، اور چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام کے ساتھ جو ان کی دستبرداری اور محبت ہے اس سے دستبردار ہو جائے۔